ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جابر بن حیان۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ کہتے ہیں آج سے بہت سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار ہم کہتے ہیں عطر بیچنے والوں کو رہا کرتا تھا۔ اس عطار کا کیا نام تھا؟ حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ عطاری سے بڑی مشکل، عطر بیچنے سے اس کی گزر بسر جو تھی بہت مشکل سے ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ پھر کیا اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے جابر رکھا۔ حیان کو فکر لاحق ہوگی اب کیا ہوگا۔ اب حیان کو اس کی فکر لاحق ہوگی کہ ہمارا گزارا تو بہت مشکل سے ہوتا ہے، اب بیٹا بھی پیدا ہو گیا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کی لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ اب وہ پیسہ کمانے کی لالچ میں چھوٹے بڑے جرم کرنے لگا اور اس میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ جابر ابھی بہت چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ اب جو اس کی تعلیم و تربیت کا بوجھ تھا، چونکہ اس کا باپ اب مر چکا تھا، اب کس پہ بوجھ اس کا پڑا؟ اس ماں پہ پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ ماں نے کیا کیا؟ ماں نے اس بیٹے کو پھر کوفے سے باہر اس کے رشتہ دار رہتے ہیں وہیں اسے بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کے آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ پھر کیا ہوا؟ جابر کو بچپن کے دن گاؤں میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ وہاں پہ معمولی تعلیم اس کو میسر ہوئی، لیکن اس کو تلاش اور جستجو کا اس کا مادہ جو تھا وہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ کچھ سال اس نے گاؤں میں گزارے، پھر یہ اپنے کوفے واپس آ گیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ ان دنوں کیا تھا؟ کوفے میں تعلیم کا ماحول بھی اچھا تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اب جابر کو بھی آگے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے ایک مدرسے میں داخلہ اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا اور اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی۔ اب جب کہ جابر جوان ہو گیا تھا تو اس نے اپنی غریب ماں کو دیکھا اور اس کی غربت اس سے دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھند سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کو سونے بنانے کی دھند سوار ہو گئی۔ پھر کیا کیا؟ اس نے مختلف قسم کی دوائیں لائیں اور اس کی خاصیتیں، ان کی کیا کیا خاصیتیں اس کو معلوم کرنا اس نے شروع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک ساتھ قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا، اور ایک قسم کی جڑی بوٹیاں لاتا تھا اور اسے بھٹی میں پگھلاتا تھا، جیسے ہم آگ جلاتے اسی میں یہ پگھلاتا تھا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیما گری کے نئے تجربہ کرتا رہا اور وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا تجربہ کرتا رہتا تھا۔ کیما گری کے ان تجربے کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی، اور اس نے ان تجربوں کے دوران بہت سی چیزیں بھی ایجاد کی جس سے لوگوں کو کافی فائدہ بھی ہوا۔ اور اس طرح سے کیا ہوا؟ جابر کی جو شہرت تھی وہ دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت کا خلیفہ تھا، بغداد کا خلیفہ تھا، اس نے بھی جب جابر کی شہرت سنی تو اس کو اپنے ہاں دعوت پہ بلایا۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ جابر جب وہاں گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، بادشاہ نے کی اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔